امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف 5 گھنٹے فوجی کارروائیاں جاری رہیں۔ حملوں میں بشہر، چابہار، جاسے، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں فوجی تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد ایران کی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ حملوں پر ایرانی فوج نے خطے میں امریکی اڈوں کو نشانے پر لے لیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ۔ کہا دشمن امریکی جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ڈرون سے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آبِ ہرمز میں خلاف ورزیوں پر کئی جہازوں پر حملے کیے۔ عراقی شہر اربیل میں ایرانی کرد اپوزیشن گروپ سے وابستہ مقام پر میزائل حملہ۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بحرین کا فضائی دفاعی نظام سے ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جنوبی آبِ ہرمز میں ایران نے 2 اماراتی ٹینکرز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ واقعہ عمانی علاقائی پانیوں میں ہوا۔ حملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ دونوں ٹینکرز پر آگ پر لگی قابو پا لیا گیا ہے۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر آج پھر حملوں کا اعلان۔ کہا وسیع ایران کے کوہکولانگ غازالہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی، ایران نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا میں گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ میرا خیال ہے ایران سے ڈیل ممکن ہے۔ ہم تیزی سے ایرانی فوج کو تباہ کر رہے ہیں۔ آبِ ہرمز سے متعلق ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے آبِ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% فیس لینے کا فیصلہ۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان کے خریداروں کو روکے گی۔ ایران کے سوا دیگر ملکوں کو آبِ ہرمز آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ امریکہ جلد آبِ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا، جس کا معاوضہ بھی وصول کرے گا۔ امریکہ آبِ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ امریکی سینٹ کام نے پاکستانی وقت کے مطابق آبِ ہرمز کی ناکہ بندی آج رات 1 بجے سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر ٹرمپ کے موقف سے متفق۔ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ عام دور رفت پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبِ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم مناسب معاوضہ وصول کریں گے۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ محافظ بننے پر مصر ہیں تو لنزے گراہم کی قبر کے محافظ بنے۔ ٹرمپ آبِ ہرمز کا محافظ بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہرمز کی حفاظت کے لیے غیر ملکی محافظوں کی ضرورت نہیں۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی سخت تنبیہ۔ اپنے رد عمل میں کہا امریکہ کو کسی صورت آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی مرضی کے بغیر آبِ ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی حمایت اور اس کا ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گی۔ اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے نے 15 جولائی تک سروسز منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے میں بھی 15 جولائی تک قونصلر سروسز متاثر۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث فیصلہ کیا۔ کہا مقررہ تاریخوں تک درخواست گزار سفارت خانے نہ آئیں، نئی درخواستوں سے متعلق خود رابطہ کیا جائے گا۔ امارات سے غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو باہر منتقل کر دیا گیا۔ معمول کی تمام امریکی ویزا سروسز تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ پاسپورٹ اور دیگر ہنگامی قونصلر خدمات ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ یمن سے حوثیوں کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی اتحادی فورس کے مطابق سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرایا۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی مذمت۔ سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ پاکستانی نائب مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یمن میں پائیدار امن جامع سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر، شہباز شریف اور نواز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا مرحوم سابق امیر کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ بصیرت کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے کے امن و استحکام اور ترقی کے لیے شیخ حمد بن خلیفہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
پاکستان کے لیے مرحوم کی گرم جوشی، شفقت اور درینہ محبت کو خراج تحسین پیش۔ وزیراعظم نے پاکستان کے متعدد یادگار دوروں کو بھی قدر و منزلت سے یاد کیا۔ وزیراعظم کا صدمے کی گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیراعظم اور پاکستانی وفد کی مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی۔ امیر قطر کا وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف سے دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر اظہار تشکر۔ جذبے کو دونوں برادر ملکوں اور عوام کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ وزیراعظم قطر کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی میں موجود۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا ترکی پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ترکی کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے نظام میں اصلاحات پر قائم کمیٹی کا اجلاس۔ صدارت وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کی۔ پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے مختلف طریقہ کار کا جائزہ۔ عوام کی آگہی کے لیے قیمتوں کا ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر ویب سائٹ پر جاری کرنے کی سفارش۔ پیٹرولیم پرائس سٹیبلائزیشن فنڈ کو قواعد پر مبنی شفاف نظام کے تحت چلانے پر اتفاق۔ تیل کی سپلائی چین کے ڈیجیٹلائزیشن پر تمام ارکان متفق۔ شفافیت بڑھانے پر زور۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا پاکستان میں تیل کی قیمتیں بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکی سے کم اور بھارت کے برابر ہیں۔ پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 خارجی جہنم حاصل۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ خارجی دہشت گرد اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان برآمد۔ آپریشن شعبان میں جہنم حاصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد جہنم حاصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بے اخلاقی بے حسی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ کوئی صرف تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا، قربانی نظریے اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں شہداء کی قربانیوں پر سوال اٹھانا مناسب نہیں۔ شہداء کی قربانیوں کا احترام قومی ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی زون چودھری کا مولانا فضل الرحمان سے شہداء کے لواحقین سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کہا شہادت تنخواہ سے نہیں، جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔ مولانا کا بیان شہداء اور اہل خانہ کی توہین ہے۔ پاک فوج اور اس کے شہداء کی قربانیوں کی بدولت پاکستان کو پوری دنیا میں عزت ملی۔ خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں قوم کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب۔ کہتی ہیں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیح بنیادوں پر کام جاری ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ تعلیم، صحت اور روزگار خواتین کے بنیادی حقوق ہیں۔ خواتین کو ڈیولپمنٹ کے سفر میں شریک نہیں، راہبر ہونا چاہیے۔ پنجاب میں خواتین کے لیے مواقع محدود نہیں بلکہ واضح ہیں۔ حکومت پنجاب کے ہر پروجیکٹ کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کی کامیابی نظر آتی ہے۔ ہر گاؤں اب گلوبل اکانومی کا شاندار راستہ اور حصہ بن رہا ہے۔ خواتین کا تحفظ اور سیکیورٹی میری ریڈ لائن ہے۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی تیاریاں، اہم وزارتوں میں تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں توسیع اور قلمدانوں کی تبدیلی پر مشاورت تیز۔ بعض وزراء کو تبدیل، کئی کے قلمدان رد و بدل کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت پر بھی غور۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے نئے چہرے کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کو بھی مزید نمائندگی دینے کا عندیہ۔ کابینہ میں رد و بدل سے متعلق حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں متوقع۔